جی دوستوں، بھارت نے پچھلے 2 دنوں میں جو ایک فساد سا کریٹ کیا ہوا تھا کہ پاکستان ڈرون بھجوا رہا ہے، پاکستان یہاں 15 شہروں میں بھارت کے حملہ کر دیا، تو اس کا وہ ایک کارروائی تھی کہ گراؤنڈ پریپیئر کرے کہ پاکستان پہ حملہ کیا جائے باقاعدہ طور پہ. تو گزشتہ رات بھارت نے پھر کر ہی ڈالا. ہمارے 3 ایئر بیسز کو، جس میں نور خان ایئر بیس بھی شامل ہے، شوکوٹ اور ملک کے، وہاں بھارت نے حملہ کیا. اور اس کے جواب میں پھر آبویسلی ہم نے آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا. ہمارا پلان تو پورا تھا کہ ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے، لیکن بھارت نے، چلیے اچھا ہے، بھارت ہمیں یہ موقع فراہم کر دیا. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. ہم نے مختلف جو ہیں ایئر بیسز کو، ملٹری بیسز کو حملہ کیا ہے. اور آج جو وزارت خارجہ بھارت کی ہے، اس میں جو پریس بریفنگ ہوئی، جس میں ونگ کمانڈر بھی تھیں اور کرنل بھی تھیں خاتون بھارت کی آرمی سے، تو انہوں نے بالکل اس بات کا جو ہے اقرار کر لیا، ایکنالج کر لیا ہے کہ ہمارے جو بھارت کے مختلف ایئر بیسز میں بہت ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کے اسٹرائک سے. اور دوسری جانب جو بھارت کا میڈیا ہے وہ تو شور مچا رہا ہے کہ جی بڑا زبردست سلسلہ ہو گیا، لیکن ہم نے صحیح کارروائی کی. اور ابھی خبریں یہ بھی ہیں کہ جو ہم نے بھارت کی ایک پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا، خاتون پائلٹ کو. تو اور پھر کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ S-400 سسٹم بھی ہم نے اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے. تو پاکستان کا جو ہے ہمارا ریٹیلیشن تو ہونا تھا جو بھارت نے کیا 6-7 مئی کو، لیکن وہ اپنے ہم حساب سے کرتے. لیکن کل بھارت نے ہمیں دوبارہ پرووک کیا، اور ان دا سینس کہ جب اس نے ہمارے ایئر بیسز سے حملہ کیا تو آبویسلی ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. ابھی بھی ہم بڑے محتاط ہیں. بھارت کا اگر آپ میڈیا دیکھیے تو وہ بہت سی غیر ذمہ دارانہ باتیں بھی کر رہا ہے. سکھوں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، افغانستان کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. لیکن ہمارا جو ہم نے جب جوابی کارروائی شروع کر رکھی ہے، اس سے بھارت کو کافی نقصان ہوا ہے. ہمارے ہاں بھی نقصان ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن جس طریقے سے ہماری آرمڈ فورسز ریئیکٹ کر رہی ہیں، ہیٹس آف ٹو دیم. اب یہ بات بھی ہے کہ جو ہمارے اس خطے کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش ہو، میانمار ہو، دا مالدیوز ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، سری لنکا ہو، افغانستان ہو، یہاں لوگ بہت خوش ہوں گے کہ پاکستان جو ساؤتھ ایشیا کا بلی ہے، صحیح معنوں میں پاکستان ریسپونڈ کر رہا ہے. دوسری جانب یہ بھی یاد رہے کہ مودی صاحب جو ہیں نا، یہ بھارت کو لے ڈوبیں گے. آج نہیں تو اگر یہ رہ گئے زیادہ عرصے تک بھارت کے وزیر اعظم، تو بھارت اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وہاں 7 سسٹرز بھی ہیں، 7 سسٹرز اسٹیٹس، وہاں پہ مسلمانوں کے درمیان بھی ایک ہیجان سی ہے کیفیت. اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تو ویسے ہی ہم جانتے ہیں کہ وہاں کس قدر زبردست جدوجہد چل رہی ہے. تو بھارت کے لوگوں کو چاہیے کہ اب تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے ملک کو اس طرح برباد نہ کریں، کیونکہ مودی صاحب تو اب بکھلا سے گئے ہیں، اور اس بکھلاہٹ میں کہیں زیادہ نقصان نہ ہو جائے. آج ہمارا نیشنل کمانڈ جو ہے کمیٹی، اس کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، تو ہم تو کسی حد تک بھی جائیں گے. اگر بھارت نے کوئی اور مس ایڈونچر کیا تو اس کا بھی بھرپور جواب دیا جائے گا. اور خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر جو ہے، ابھی تو ہمارے پاس اور بہت سے ایسٹس موجود ہیں جن کا ہم نے استعمال نہیں کیا. تو بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت نے کس ملک سے اس کا واسطہ پڑا ہے. ہم کوئی چھوٹی موٹی ریاست نہیں ہیں. ہم ایک بھرپور طریقے سے جواب دے رہے ہیں، اور یہی اب مودی کی بھوکلاہٹ اسی سے ہی ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ. تو لیٹس ہوپ کہ بہت ہم ڈی ایسکلیشن بھی نہیں چاہتے، یہ بھی بات، کیونکہ بھارت نے چونکہ ایسکلیٹ کیا ہے، ہمارے ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، تو ہمارے پاس اب کوئی اور راستہ رہا نہیں. اس نے ہمارے لیے کوئی آپشنس نہیں چھوڑا. مارکو روبیو نے ہماری لیڈرشپ سے بات کی، ہمارے آرمی چیف سے بات کی، ہمارے وزیر خارجہ سے ہی بات کی. لیکن مارکو روبیو کو وہاں بات کرنی چاہیے کہ وہ اب تھوڑے ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ ہم نے تو فل کارروائی کی ہے اپنی، اور الحمدللہ سویلینز کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا. ہمارا جو اصل ٹارگٹ تھا وہ بھارت کے ملٹری جو ہے بیسز تھے، ہیڈ کوارٹرز تھے. اور وہ بھی زبردست، ان کو جس طرح آج بھارت کے فارن سیکرٹری نے اور ان کی کالیگس نے ایکنالج بھی کیا کہ بہت ڈیمیج ہوا ہے.
تو یہ ہماری فتح ہے، اور اس فتح کو ہم نے جاری رکھنا ہے، اپنے حوصلے بلند رکھنے ہیں۔ بھارت آبویسلی اس وقت گھبرایا ہوا ہے، گھبراہٹ کے عالم میں ہے کہ کس طرح پاکستان نے اس قدر نقصان پہنچا دیا، بلکہ ایک رافیل اور گرانے کی بھی خبریں ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے کہا بھارتی پائلٹ کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا ہے، تو بہت بڑی یہ بات ہے۔ اب بھارت کو تھوڑا سا وقت آ گیا کہ اس کو بتانا چاہیے کہ ساؤتھ ایشیا میں وہ ہمیں بلی نہیں کر سکتا، اور باقی ممالک بھی جس طرح میں نے پہلے کہا خوشی ہیں کہ پاکستان نے صحیح طور پہ بھارت کو ناکو چنے چٹوا دیے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آنے والی تاریخ اس بات کو صحیح الفاظ میں رقم کرے گی کہ پاکستان نے، جو ایک چھوٹا ملک ہے، ہمارا ڈیفنس بجٹ 8 سے 9 بلین ڈالر کا ہے، بھارت کا 80 بلین ڈالر تک کا ہے، تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ فرق کتنا ہے، لیکن ہمارے جو جذبے ہیں وہ جہاں ہیں، اور بھارت کو ہم نے بالکل اب اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کا مسلمان ہے وہ بھی بڑا خوش ہوگا آج، کیونکہ وہ بھی تنگ ہیں، نالاں ہیں مودی کی سرکار سے، اور اب امید یہی کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ جو ہے پاکستان کو جو فتح و کامرانی مل رہی ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بٹ آئی مسٹ سے ہیئر دیٹ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ایسکلیٹ دس وار، وی وانٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ اٹ، بٹ the ball is obviously in India's court. Thank you very much.